موت کسی خوفناک چیز کا نام نہیں. دنیا میں اکثر تبلیغیں موت کے حوالے سے کی جاتی ہیں. لوگوں کو موت سے ڈراتے ہیں، قبروں سے ڈراتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ کہا کہ ڈاکو بھی ہاتھ میں کلاشن کوف لے لے تو ڈاکو سے تو ڈر نہیں لگتا، کلاشن کوف سے لگتا ہے کہ چلا دے تو مر جائیں گے. تو ڈاکو کو بھی ہم پیسے دیں موت کے حوالے سے ڈر کے، مولوی کو بھی دیں موت کے حوالے سے ڈر کے، بنے گا کیا؟ ہر انسان کو پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور اس حوالے سے تبلیغ کرنا انسانیت کا استحصال ہے. دوستو، میں ایک عام مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر موت نہ ہوتی تو آج ہر گھر میں ہزاروں سال پرانے انسانوں کے لاشیں پڑے ہوتے. جوان ہوتا، بوڑھا ہوتا اور بوڑھا ہوتا، لاشا بن جاتا. ایک ایک گھر میں 500 لاشیں پڑے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے اولاد آدم تجھے عزت دی، تجھے رسوا ہونے سے بچایا. اگر موت نہ ہوتی خدا گواہ دنیا بہت بڑی سزا تھی. یہ دنیا اتنی بڑی سزا تھی جس کی حد کوئی نہیں ہے. موت نے اس دنیا کو نعمت بنا دیا. موت نہ ہوتی تو کتنی خوفناک زندگی تھی کہ مرنا ہی نہیں، لاشیں پہ رہنا، کیا بنے گا؟ موت کا ڈر انسان کو انسان بناتا ہے. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ موت نہیں ہے، 100 گولیاں مارو نہیں مرنا، پھانسی لگا دو نہیں مرنا، تو وہ انسان کتنا بڑا درندہ ہوتا. یا دنیا میں انسان نام کی چیز نہ ہوتی. ساری انسانیت زندہ باد ہے موت کے حوالے سے. انسانیت زندہ باد ہے موت کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی. موت کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ ادھر سے روح نکلا، مومن کی روح کو لینے کے لیے جنت کے فرشتے آتے ہیں. قرآن کی گواہی ہے، پہلے مومن وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، ان کو اس جنت کی بشارت دو. پہلے آتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں. جنت کے فرشتے مومن کی روح نکالنے آتے ہیں. مولوی ہوتا تو کہتا ملک الموت آ گیا. یہ ملک الموت کی کہانی نہیں. جنت کے فرشتے آتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، اور اس کے بعد مومن کو لے کر جاتے ہیں. لوگ ڈرتے ہیں. اس گھر میں کوئی بندہ فوت ہو گیا ہو، جس کمرے میں کوئی مر گیا اس کمرے سے ڈرتے ہیں کہ یہاں ملک الموت آیا تھا. یہ مولویوں کی زیادتی ہے، وہاں ملک الموت نہیں آیا تھا، جنتوں کے فرشتے آئے تھے. وہ گھر رحمت والی جگہ بن گئی. اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ جگہ تو برکت والی ہو گئی. وہ کمرہ برکت والا ہو گیا جس کمرے میں اللہ کے کسی نیک بندے نے اپنی جان دی. ظاہر ہے جنتی فرشتے آتے ہیں. اسے جنت، میرے آقا نے فرمایا کسی مومن مسلمان کو موت نہیں آ سکتی جب تک جنت میں اس کا ٹھکانہ اسے پہلے نہ دکھا دیا جائے. میرے محترم دوستو، موت کتنی دیر کی ہے؟ 4 گھنٹے، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے. روز آپ مسئلہ سنتے ہیں کہ مومن قبر میں جائے گا تو وہ فرشتے سوال کرنے آئیں گے. تو فرشتے مردے سے سوال تو نہیں کر سکتے، مردہ زندہ ہوگا تو سوال ہوں گے. کہنے کو تو وہاں بھی کہہ دیتے ہیں جی قبریں مٹی کا ڈھیر ہیں، پر مٹی کا ڈھیر ہے تو پھر سزا کس کو ہونی ہے، حساب کس سے ہونا ہے؟ ادھر قبروں کے عذاب کی کہانیاں سناتے ہیں، ادھر کہتے ہیں مٹی کے ڈھیر ہے. پہلے قبر میں زندگی ماننی پڑے گی، ورنہ نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے. اگر قبر کی زندگی نہیں مانتے تو ان کا تو آدھا اسلام نکل گیا.
کائنات مٹی کے ڈھیر نہیں ہے۔ میری نبی پاک نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے اور دوزخ کے گڑھوں میں ایک گڑھا ہے، تو یہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ بالکل بے فکر ہو میرے دوستو۔ 12 گھنٹے 14 گھنٹے مردہ دفن کر دیا گیا، پھر اس پہ ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی۔ کیا شروع ہو جاتی ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں میں ماں باپ سے ملاقات ہوگی۔ جو ہم سے پہلے چلے گئے سب سے، وہ پیچھے والوں کا حال بھی پوچھتے ہیں، فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر ہے۔ قبروں میں زندگی ہے تو یہ ساری بات ہوگی۔ حضور کے غلام حضرت بلال کو موت کا وقت آیا، بیوی نے کہا ہائے بلال۔ حضرت بلال نے عرض کی دوبارہ ہائے نہ کہنا۔ ہائے کیوں کہتی ہے؟ کہ واہ بلال، سونی زندگی گزاری، خوبصورت گزاری، نبی کریم کی غلامیاں کی، فرمایا کل صبح ہوگی۔ ہم تو کہتے ہیں بس مٹی دی نشانی، مٹی جو گیا۔ بلال کہتا ہے کل صبح ہوگی تو بلال آقا کے قدموں میں ہوگا، میرے نبی کریم کے یاروں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ایک دنیا آباد ہے اس دنیا سے آگے جہاں کے ملاقاتیں ہوں گی۔ قبروں میں زندگی ہے، اور وہ زندگی ہے جس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس زندگی میں کروڑوں مسئلے، بیمار نہ ہو جاؤں، اپاہج نہ ہو جاؤں، کہیں توہین نہ ہو جائے، بے عزت نہ ہو جاؤں، فاقے نہ مر جاؤں، اولاد نہ بغاوت کر دے۔ اس زندگی میں کروڑوں فکر ہے، مگر قبر کی زندگی میں کوئی فکر نہیں ہوگا۔ بے فکر، تیری ساری تھکاوٹیں اتر جائیں گی۔ صرف ایک فرق ہے، موجودہ زندگی نے ایک دفعہ ایک دن ختم ہونا ہے، اور پھر جو قبروں میں زندگی شروع ہوگی اس نے قیامت تک ختم نہیں ہونا، قیامت کے بعد بھی ختم نہیں ہونا۔ تو ایسی زندگی دے کر جو 20 30 40 50 10 سال 8 سال 10 دن کا بچہ مر جاتا ہے، میری بات غور سے سنیں، 10 20 50 سال زندگی کے مقابلے میں 50,000 لاکھ سال 2 لاکھ کی زندگی مل جائے تو کوئی سودا برا تو نہیں ہے۔ خدا جانے کب قیامت آئے گی، خدا جانے کب مومن اٹھائے جائیں گے۔ میرے نبی کریم اور صحابہ کرام کو قبروں میں جائے ہوئے اب 1400 سال بیت گئے۔ کب قیامت آئے گی، کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اتنی بڑی زندگی، اتنی بڑی خدا کی نعمتیں، اتنی بڑی خدا کی رحمتیں تیری منتظر ہے، اور مولوی ڈراتا ہے موت آئے گی تو کیا ہوگا، جا کے ماں باپ سے ملیں گے، سرکار دو عالم سے ملیں گے۔ زندگی میں مدینے تو جا سکتا ہے، میرے آقا سے نہیں مل سکتا، مرے گا تو سرکار دو عالم کی ملاقات بھی ہوگی۔ مدینے جانا اور ہے، میرے آقا کی زیارت کرنا اور۔ کوئی خوف وابستہ نہیں موت کے ساتھ، موت فطرت ہے، موت ماں کی گود ہے۔ دیکھیں اگر ایک بچہ ہے، بچہ ہی رہے، بڑا نہ ہو، قیامت آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، بچے بڑے ہونا چھوڑ دیں۔ بچے نے بڑا ہونا ہے، بڑے نے بوڑھا ہونا ہے، بوڑھا ہونا ہے، ایک وقت آنا ہے، موت کا وقت آنا ہے۔ تو وہ موت کا جب وقت آتا ہے تو اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نعتیں پڑھتے ہیں اکثر، تو مجھے ایسا بھی خیال آتا ہے کہ میرے حسنین کریمین کو ان کی والدہ کی کتنی شفقت ملی ہوگی۔ کوئی ایک 3-4 سال کا تھا، 5 سال کا تھا، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ماں دنیا سے چلی گئی تھی۔ یہ میرے نبی کے ان شہزادوں کو دوسری ماں نے پالا ہے۔ بمشکل 5 سال عمر ہوگی امام حسین کی، 4 سال عمر ہوگی۔ یہ بڑے معصوم بچے تھے، یہ خاتون جنت کی زیادہ شفقتیں نہیں لے سکے،
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ پوشی کے صرف 6 ماہ بعد خاتون جنت بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے کان میں کچھ کہا، آپ رو پڑی، پھر کان میں کچھ کہا، آپ ہنس پڑی۔ امہات المومنین نے حضور کے جانے کے بعد خاتون جنت کو گھیر لیا کہ حضور نے کیا بات کہی تھی کہ آپ روئی تھی، کیا بات تھی آپ ہنسی تھی؟ تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، یہ میرا اور رسول پاک کا راز ہے۔ حتیٰ کہ رسول پاک دنیا سے تشریف لے گئے، پھر ماں نے پوچھا تو خاتون جنت نے بتایا کہ مجھے حضور پاک نے دنیا سے جانے کی خبر دی تو میں رونے لگ گئی، اور جب میں رو رہی تھی تو حضور نے میرے کان میں فرمایا میری آل بیت میں سے سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی۔ یہ خوشخبری سنی، یعنی اپنی موت کی خبر سنی تو بی بی اس کو خوشخبری سمجھ رہی، ہنس پڑی تو تم اسی بی بی کے ماننے والے ہو۔ بی بی کو جب یہ خبر دی کہ میری آل بیت میں سے سب سے پہلے تو مجھے ملے گی، جب یہ خوشخبری دی تو خاتون جنت مسکرانے لگی۔ ہم اسی خاتون جنت کے غلام ہیں، موت آئے تو ہنس کر اس کا استقبال کرو۔ وہ ہنس رہی تھی۔ تمہیں ملا موت سے ڈراتا ہے، میری نبی کی بیٹی ہنس رہی تھی۔ 6 ماہ بعد یہ ملاقات قبر کی ملاقات ہے، قیامت کو تو سارے اکٹھے ہوں گے۔ میرے نبی پاک کی بیویوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کون سی بیوی پہلے آپ کے پاس آ کر ملے گی؟ فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم ایک دوسرے کے ہاتھ ناپتے تھے، کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ جب سیدہ زینب نے رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال کیا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ لمبے ہاتھ سے حضور کی مراد سخی ہونا تھا، جو سب سے زیادہ سخی تھی وہ سب سے پہلے حضور سے جا ملی۔ اب دیکھیں میرے نبی کی بیویوں کا عقیدہ ہے قبر میں ملاقات ہوگی، میرے نبی کی بیٹی کا عقیدہ ہے قبر میں ملاقات ہوگی۔ میرا نبی اپنی بیٹی سے کہہ کر جاتا ہے میرے نبی کا ایمان ہے قبر میں ملاقات ہوگی، بیٹی تو مجھے آ کے ملے گی۔ تو میرے نبی کی آل کے نبی کے گھر والوں کے اس عقیدے کو کون رد کر سکتا ہے؟ حضور کا فرمانا سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی، تو میرے آقا کو پتا ہے قبر میں ملاقات ہونی۔ سبحان اللہ۔ قبروں میں زندگی ہے، چاہے جسموں کو مٹی کھا جائے، قبر کے ساتھ انسان کی ایک مخصوص زندگی ہے۔ اللہ والے جسموں سمیت زندہ رہتے، اگر جسموں کو مٹی کھا بھی جائے پھر بھی قبر کی نسبت روح کو اس قبر سے خاص نسبت رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ میرے آقا نے ایک مقام پر فرمایا کہ بعض قبروں میں تحفے آتے ہیں تو وہ قبروں والے خوش ہوتے ہیں اور دوسرے قبروں والے حسرت سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں تحفے کوئی نہیں آئے۔ تو حسرت والے جماعت اسلامی والے ہوں گے، دیوبندی ہوں گے، جن کو پیچھے کسی نے یاد نہیں کرنا، تحفے جائیں گے تو اہل سنت کی قبروں میں جائیں گے نا، اور کس قبر میں جا سکتے ہیں؟ تحفے بھی اہل سنت کی قبروں میں جائیں گے۔ میرے دوستو موت سے کسی قسم کا خوف نہیں، موت فطرت ہے، فطرت ماں کی گود ہوتی ہے۔ یہ آیت ہی نہیں میں فقیر ہوں، جب کبھی آئے گی تمہیں ذرا پریشانی نہیں ہوگی۔ فطرت جو ہوئی دور دور سے مولویوں نے ڈرا کے تباہی نکال دی، جب موت آتی ہے تو موت فطرت ہے، ذرا خوف نہیں آتا۔ دیکھو ہم لوگ بدعقیدہ ہو گئے۔ میں ایک دنیا داری مثال دیتا ہوں، کسی کو نواز شریف بلا لے خطے شاہ سے، میاں ظفر کو بلا لے، انہیں نئے جوتے خریدنے، نئی جیکٹ بنوانی ہے، نئی پگڑی بنوانی، سارے پنڈ میں اعلان کرنا ہے، بلکہ علاقے میں بھائی میں نواز شریف سے ملنے جا رہا ہوں، ٹور دکھانی ہے میاں نے کہ جی میں تو مجھے نواز شریف نے بلایا۔ بات سنو، دنیا دار حکمران بلاتا ہے تم خوش ہوتے ہو، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا بادشاہ جب بلائے گا تو مومن پہ نشہ چھا جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ میں اب اپنے رب کا مہمان ہو رہا ہوں۔ کوئی
دنیا میں مہمان ہوگا تو بھائی کا کہہ دیں گے مہمان ہوگا، کوئی مہمان ہوگا میاں صاحب کا مہمان ہوگا، کوئی مہمان ہوگا کسی اور دوست کا، یہ اور کہانی ہے۔ اللہ کا مہمان بننا اور کہانی ہے۔ جا کس کے پاس رہا؟ اس رحیم و کریم رب کے پاس جس نے اپنی رحمتوں میں تجھے لپیٹا ہوا ہے۔ اس رحیم و کریم رب کے پاس جانے والے تو اللہ کا مہمان ہوگا تو خدا کا مہمان نہیں بننا چاہتا؟ سبحان اللہ۔ دنیا دار حکمرانوں کا مہمان بننا چاہتا ہے، اس خالق کا مہمان نہیں بنتا جاتا جس کی حکومت ہمیشہ رہے گی، جس کی بادشاہی ہمیشہ رہے گی۔ سبحان اللہ۔ مومن پہ نشہ چھا جاتا ہے، بال بچے بھول جاتے ہیں، یہ بھینسیں گائیں زمینیں بھول جاتی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا آج تو میں اپنے اللہ کا مہمان ہو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول سے ملاقاتیں ہوں گی، قبر سے کیا ڈر ہو سکتا؟ دیکھو 1000 مرتبہ کہا ہے، کیونکہ موضوع ایسے آ جاتے ہیں۔ میرے نبی کریم نے خدا کی جنتیں دیکھی ہوئی تھی، وہ بھی چاہتے تو اللہ کو کہتے میں جنتوں میں جاتا ہوں، یا جنت میں گئے تھے تو سرکار کہتے میں اب نکلتا ہی نہیں، رب کٹ بھی نہیں سکتا، جنتی کو نہیں نکال سکتا، ان کی مہربانی واپس آ گئے۔ اللہ چاہتا بھی تھا بھی نہیں سی کٹ سکتا۔ میرے آقا تشریف لے، میرے آقا آسمانوں پہ نہیں گئے، جنتیں دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے مدینے کی مٹی کو پسند کیا۔ میرے نبی کریم نے غسل بھی فرمایا ہوگا، صحابہ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنا، اور پتھریلی زمین کے اندر میرے سرکار دفن ہو گئے۔ تمہیں کس موت کا ڈر ہے؟ کیا مرنا، غسل کرنا، کفن پہننا، مٹیوں کے درمیان لیٹ جانا یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کتنا ظالم ملا ہے جو تجھے تیرے نبی کی سنت سے ڈراتا ہے۔ یہ تو میرے سرکار کی سنت ہے۔ وہ غسل کرے گا، حضور فرماتے ہیں کہ مردہ سنتا سب کی ہے، بول نہیں سکتا، وہ غسل کرے گا تو اسے پتہ ہوگا میں جا رہا ہوں سرکار کے پاس، کفن پہنے گا جا رہا ہوں اپنی سرکار کے پاس، دفن کیا جائے گا انتظار ہوگا میرے آقا کب آئیں گے۔ آقا کتنا بڑی کوٹھی بنا لے، کتنا بڑا محل بنا لے، میرا سرور کائنات اس میں جسمن نہیں آئے گا، جسم کے وجود کے ساتھ میرا آقا آئے گا تو مومن کی قبر میں آئے گا۔ دنیا کے سارے محلوں سے بڑا محل وہ ہے جس میں میرا آقا تشریف لائے گا۔ موت قطعاً خوف والی بات نہیں ہے، موت ماں کی گود ہے، موت فطرت ہے۔ یہ موت نہ ہوتی تو بڑی قیامت تھی، دوزخ کو دنیا بھول جاتی، قیامت ہی قیامت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی رحمت بنایا، زندگی کو بھی رحمت بنایا۔ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مریں گے تو سرکار دو عالم سے ملاقات ہوگی۔ میرے نبی کی بیٹی کا یقین ہے میں دنیا سے جاؤں گی تو باپ سے ملاقات ہوگی۔ میرے نبی کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد بیٹی آ کے مجھے ملے گی۔ کیا کرتے؟ کتنی بڑی زندگی ہے، اصل زندگی ہے ہی اس سے آگے۔ مومن اس دنیا میں مسافر ہے، 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال کتنا جی لے گا، مومن اس دنیا میں مسافر ہے۔ ایک نہ ایک دن مسافر نے اپنے وطن کو لوٹ جانا ہے۔ انسان کی روح، حدیث آتی ہے بخاری کی کہ روحیں ایک جگہ پہ اکٹھی تھی، کچھ روحوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اس دنیا میں وہی روحیں اکٹھی ہوں گی جنہوں نے ازل میں ایک دوسرے کو پہچانا، وہ بڑا دور چلا جائے گا کام۔ میرے بھائی روح عالم ارواح سے آئی ہے، عالم ارواح کو لوٹ جائے گی، اسے برزخ کہہ دیتے۔ جہاں سے آیا ہے، کوئی بندہ امریکہ چلا گیا، کوئی بندہ
یورپ چلا گیا، جرمنی چلا گیا، انگلینڈ چلا گیا، ساری زندگی گزار دی، مگر جب بھی وطنوں کو آئے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مکے مدینے ہی بیٹھے ہیں، یہ جدے والے پوچھ لو پاکستان آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اپنے وطنوں کو آنے کی خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں سے پردیسی آئے؟ جب بھی وطنوں کو لوٹ کے آئے گا خوش ہوگی۔ انسان عالم ارواح سے آیا ہے، پردیسی ہے، ایک دن آئے گا اپنے اصل وطن کو لوٹ کے چلا جائے گا۔ موت خدا کی رحمت ہے، اس نے انسان کو ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ اللہ گواہ، لاشیں ہی لاشیں دنیا میں انسانوں کو پڑے ہوتے، نہ مردے ہوتے نہ زندہ ہوتے، بڑے خوفناک عذاب سے خدا نے بچا لیا۔ انسان کو اللہ نے عزت بخشی۔ دوستو، قبر میں نہ روٹی کا فکر ہوگا، نہ بیماری کا فکر ہوگا، نہ عزت کا فکر ہوگا، میرے رب کی رحمتیں ہوں گی، وہ قیامت تک جنت کے نظارے ہوں گے۔ قبروں میں زندگی کی قرآن بھی گواہی دیتا۔ اے نمان چورے والا پیر کوڑو تقریر کر، پچھلیاں ساری حدیثاں بخاری مسلم دی۔ چورہ شریف میں نے خود بیان کیا تھا، کہاں کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قبروں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا، قیامت کا بگل بجایا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو افسوس کریں گے۔ کیا کریں گے؟ افسوس کریں گے۔ یہ قبر خراب جگہ ہوتی تو شکر کرتے باہر نکلیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مومن قبروں سے نکلیں گے تو سخت افسوس کریں گے، ہائے افسوس ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا۔ کالو یا ویلانا، روز پڑھ دو یاسین جی، من باسنا من مرقدنا، ہائے افسوس ہماری قبروں سے ہمیں کیوں اٹھایا گیا۔ تو قبر خراب جگہ ہوتی شکر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ وہ قبر کی زندگی ہے جو اتنی رحمت والی تھی کہ قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ جسم تھے کہ نہیں تھے، مٹی تھے، ہڈیاں تھیں، تجھے نوجوان بنا کر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، تو نوجوان اٹھنے والا بھی افسوس کرے گا قبروں سے کیوں اٹھایا گیا۔ کتنے سکھ تھے، پتہ نہیں کیا گیا، وہ نظارے کر رہا تھا جنت کے، قدرت کے، تو وہ قبر سے یا ویلنا من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اللہ فرماتا ہے یہ وعدہ تھا، نبیوں کا وعدہ تھا، اللہ کا وعدہ تھا، تجھے اٹھایا جائے گا، میں نے وعدہ کیا تھا۔ وعدہ نہ کرتا تو نہ اٹھاتا، میرا وعدہ تھا تو میں اٹھاؤں گا۔ کس کا وعدہ تھا؟ پکڑنے والے رب کا، سزا دینے والے رب کا، سخت گیری کرنے والے رب کا۔ فرمایا نہیں، ھذا ما وعد الرحمن، تیرے اس رحمان رب کا وعدہ تھا جو بغیر وجہ کے تیرے ساتھ پیار کرتا ہے۔ رحمان اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے رحمت دے، رحمان اس کو کہتے ہیں جو بغیر محبت کیے محبت کرے۔ فرمایا تیرے بے حد محبت کرنے والے خدا کا وعدہ تھا، اس لیے تمہیں اٹھا لیا ہے۔ وہ بھی نظارہ ہوگا، اللہ کے مہمان اٹھائے جائیں گے، اللہ کے مہمان اٹھائے جائیں گے، مومن اٹھائے جائیں گے۔ اس دنیا میں مذہب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی۔ جو بیماری ایک عیسائی کو آ سکتی ہے مومن کو بھی آ سکتی، جو کسی غیر مسلم کو آ سکتی ہے وہ تکلیف مسلمان کو بھی آ سکتی ہے۔ ہماری مونجی ہوتی ہے تو ہم سے بہتر مونجی انڈیا میں ہوتے، چوری بیج انڈیا کے لگاتے ہیں آپ، ان کا بیج بھی ہم سے بہتر ہے کافراں کا، یعنی انڈین باسمتی جی۔ میرے بھائی، دنیا میں یہاں بچہ ہوتا ہے، بارڈر پار بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں انسانوں کے جو تقاضے ہیں، شخصی تقاضے ہیں، وہ مذہبوں سے نہیں بدلا کرتے۔ دکھ بیماریاں یہ نہیں دیکھتی یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، پریشانیاں یہ نہیں دیکھتی۔ اگر دنیا میں
اللہ مسلمانوں کو اجر دے ہی دیتا کہ کوئی بیماری نہیں آئی تو قیامت کو اجر کہاں سے لیتے؟ یہاں کوئی فرق نہیں، یہ فرق سارا اس دن شروع ہوگا جس دن تو قبر میں لٹایا جائے گا، فرق شروع ہو جائے گا۔ مومن کی قبر اور ہے کافر کی قبر، اور اگر لگتی ہی نہیں کافر کی تو آج کل، وہ پرانے زمانے میں لگتی تھی، آج کل وہ مردے جلا دیتے۔ حضور نبی پاک نے فرمایا قبر اس انسان کے لیے جس نے اس قبر میں دفن ہونا ہوتا ہے، قبر کی مٹی صبح شام دعا کرتی ہے۔ ایک آدمی 60 سال زندہ رہا، 60 سال قبر کی مٹی نے دعا کی، 50 سال زندہ رہا، 50 سال قبر کی مٹی نے دعا کی، 70 سال زندہ رہا، 70 سال قبر کی مٹی نے دعا کی کہ میرا مہمان کب آئے گا۔ اس قبر میں کیا خوف ہو سکتا ہے؟ کیا خوف ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ میں خود سوچتا ہوں کہ یہ قبر کی مٹی نے انتظار کیوں کیا؟ قبر کی مٹی عام مٹی ہے، وہ بالکل عام مٹی ہے، مگر جب اس میں مومن دفن ہوتا ہے تو قبر کی مٹی کی تقدیر بدل جاتی ہے، وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ مومن کے دفن ہونے سے زمین کی تکثیر بدل جاتی ہے، تاثیر بدل جاتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ عام مٹی ہے، میرے نبی کا غلام دفن ہوگا جنت کا باغ بن جائے گی۔ موتوں کا ہم تو فکر نہیں، دل نہیں کرتا نبی پاک نے ملن تھے، آپ ہی بیٹھے خدا گواہ، کروڑوں کا محل بنا لو، میرا آقا یوں نہیں آئے گا۔ تاج محل بنا دو، بڑے سے بڑے محل بنا دو، میرا آقا نہیں آئے گا۔ ایک کچی قبر ہوگی، میرے آقا کا غلام ہوگا، سرور کائنات آئے گا، کچی قبروں میں آ جائے گا۔ اس لیے اسے اپنے غلاموں کو، وہ مولوی روز کا دن قبر میں تنہائیاں ہو ہی کیسی سکتی ہیں؟ جس مٹی پہ میرے آقا قدم مبارک رکھ دیں اس مٹی پر قیامت تک سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ مولوی کہتے ہیں کہ ہر مومن بخشا گیا جس مومن میں کی قبر میں میرا سرور کائنات آ گیا۔ اس مٹی کو عذاب، بس یہ دکھ زمانے کے ہیں، تکلیفیں اسی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، پریشانیاں اسی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، آگے کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ کریم میرے بھائی کے درجے بلند کرے، بھائی خالد کے بھائی کے بشیر احمد جی درجے بلند کرے۔ ان سارے واسے بڑا بھائی تو باپ ہوتا ہے۔ پردیسوں میں بیٹھے تھے، مطمئن تھے، سارے سسٹم چل رہے تھے، تو کمی تو ہو گئی، انسانوں کے جانے سے ظاہراً کمیاں ہوتی ہیں۔ انسانوں کے جانے پہ آنسو بہانا یہ بھی میرے نبی کریم کی سنت ہے۔ کہتے ہیں نا جی رو گے تو مردے کو عذاب ہوگا، رون نل نہیں ہوتا۔ میت پہ رونا میرے سرور کائنات کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو جو فوت ہو گئے تھے گلے لگایا اور روئے، صحابی پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے ابراہیم کے لیے میری محبت ہے۔ ماتم شاتم کرن دی اجازت نہیں، رونا تو انسان کی یہ ایک حصہ ہے، اس کی شخصیت کا، اس کی زندگی کا، اس کی سائیکی کا، اس کی نفسیات کا۔ وہ خوشیوں پہ خوش ہوتا ہے، غموں پہ روتا ہے۔ خدا کا رسول ہے، چھوٹا سا بیٹا ہے، ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چلا گیا، میرے آقا نے سینے سے لگایا، میرے سرور کائنات رو رہے ہیں۔ صحابی کو یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میرا بیٹا ہے نا، میں اس کی محبت میں رو رہا ہوں۔ ایک فرق بھی ہے، حدیث بخاری کی ہے، حافظ صاحب کی نظر ہے، پتہ نہیں ہم لوگوں کے بچے ماری جاتے ہیں، بڑے مرتے نہ جانے، وہ بچے ہوتے تو جنتی ہیں، سارے ہی جنتی ہوتے ہیں، معصوم بچے۔ قبروں میں ان کی زندگی کیسی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے، پر میرے نبی پاک نے فرمایا وہ چھوٹے بچے جو مر جاتے ہیں قیامت والے دن ماں باپ کو ڈھونڈ کر انگلیوں سے پکڑ لیں گے۔ ایک بچہ 10 منٹ 15 منٹ زندہ رہا، 20 منٹ زندہ رہا، وہ ماں باپ کو کیسے پہچانے گا؟ ماں باپ کیسے پہچانیں گے؟
دیکھیں کروڑوں کا نہیں اربوں خربوں کا مجمع ہوگا، ایک حاجم کروڑ نال ضرب دے گا وہ مجمع ہوگا، تو بچہ ماں باپ کو کیسے پہچانے گا؟ میں نے کہا نا کہ انسان عالم ارواح سے آیا، پتہ نہیں کئی لاکھ سال کروڑ سال وہاں رہا، وہ بچے کی اور ماں باپ کی پہچان ماں ہو گئی تھی۔ یہاں دوستی چلی نہ چلی، وہ لاکھوں سال سے ماں باپ کی شناخت رکھتا ہے، قیامت والے دن کروڑوں اربوں کے مجمع میں اپنے ماں باپ کو تلاش کر لے گا۔ کہا کہ ہم عالم ارواح سے آئے ہیں، ہم نے عالم ارواح کو لوٹ کے جانا۔ شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا شفاعت کرے گا اور شفاعت منظور ہوگی، تو بچے تو عام بھی چلے جاتے، دنیا سے چلے جاتے، تو میرے نبی کا بچہ گیا تو اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا اللہ نے وہ ابراہیم اللہ نے جنت میں ابراہیم کے لیے دودھ پلانے کا بندوبست کر دیا ہے، پلانے والی کا معلوم ہوا نبی کا بیٹا قبر میں جا کر بھی یہاں جیسی زندگی گزار رہا ہے، اسے دودھ پلانے والی کا بندوبست کر دیا گیا۔ وہ سرور انبیاء کا بیٹا ہے، عام بیٹا نہیں ہے۔ اللہ کریم سب کے جتنے میرے دوست ہیں میرے سمیت ہم سب کے آباء و اجداد کی مغفرت فرمائے۔ یہ جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، میرے نبی پاک سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ دنیا سے چلی گئی، میں اس کے پیچھے خرچ کروں تو میری والدہ کو ثواب ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہوگا۔ پوچھنے والا مدینے کا سردار تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا پانی کا بندوبست کرو، سردار آدمی ہوں۔ تو حضرت سعد نے کنواں خریدا، وقف کر دیا، دنیا پانی پیتی رہے، میری ماں کو ثواب ہوتا رہے۔ ایصال ثواب کا مسئلہ صحابہ نے ایصال ثواب کیا نبی پاک سے پوچھ کر۔ کوئی کہے گا یہ نبی پاک تو بعد نہیں ہویا، تو نبی کہا کے بعد کہ ہم ذمہ وار تھے نا، وہ ذمہ وار ہیں جنہوں نے نہیں کیا۔ شریعت تو وہ ہے جو نبی پاک کا دور ہے، نبی پاک کے بعد کوئی شریعت نہیں بن سکتی۔ پچھلوں نے نہیں کی وہ جانے، ان کا کام جانے کی ان کا وہ کام جو نبی پاک کی شریعت میں ہوا، نبی پاک کے زمانے میں ہوا، نبی پاک کی اجازت سے ہوا، نبی پاک کے مشورے سے ہوا۔ ہم سنی جو تحفے بھیجتے ہیں تو حضور نے فرمایا قبروں میں تحفے آتے ہیں، یہ تحفے جائیں گے۔ آج بھائیوں نے محنت کی تو بھائی بشیر کی قبر میں تحفہ جائے گا، بلکہ سارے جتنے بیٹھے ہیں آج دعا کے لیے کسی کا باپ دادا نانا جو بھی ہوگا آج سب کی قبروں میں تحفے جائیں گے، ہم تو ثواب بانٹ دیتے ہیں۔ اللہ کریم ایک موت تو ہوں تو مولوی ڈرایا تو کہنا تو خالی ہاتھ جانا ہے، تو فلان کرنا ہے، بڑی کہانی پڑھ دینا۔ بادشاہ گیا خالی ہاتھ سی دے، مولوی سپیکر نہ لا جائے گا، گھر سمجھا تو نے اکیلے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، تو اکیلا ہوگا، بھائی مولوی صاحب تو جوڑا جوڑا جاؤ گے۔ لوگوں کو ڈراتے ہیں، خوف کیوں اکیلا ہوگا؟ میرے نبی کریم نے فرمایا جب مومن کا جنازہ اٹھتا ہے تو اس کے گھر سے لے کر اس کی قبر تک جنت کے فرشتے دورایا کھڑے ہوتے ہیں۔ مومن نظارہ کر رہا تھا کہ آج ہزاروں جنتی اترے ہیں، کسی مومن کے استقبال کے لیے اسے نہیں پتا کہ وہ اس کا کتنا درجہ ہو گیا۔ گھر سے لے کر قبر تک جنتی فرشتے کھڑے ہوتے ہیں مومن کے۔ دنیا دار ہے نا، تکڑا آدمی مر جائے جنازے میں زیادہ لوگ ہوں گے، غریب مر جائے گا تھوڑے ہوں گے۔ فرمایا پرواہ نہ کرو، میرا غلام غریب بھی مرے گا، میں آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھیجوں گا اس کی نیت کے راستے بنانے کے لیے۔ جنتوں سے فرشتے آئیں گے تیری راہوں پہ استقبال کرنے کے لیے۔ بڑی خوبصورتی وابستہ ہے مومن کی موت کے ساتھ، کروڑوں خوبصورتیاں وابستہ ہیں مومن کی موت کے ساتھ۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہم موت سے معاذ اللہ سے وہ بی بی حضور نے فرمایا کہ موت سے ڈرتا ہے تو گویا وہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا۔
تو جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا تو اس پہ پھر اس کا اللہ پہ عقیدہ ہی کیا رہ گیا؟ سبحان اللہ. جو موت سے ڈرتا ہے وہ خدا سے نہیں ملنا چاہتا. تو مسلمان ہو کر خدا سے نہیں ملنا چاہتا، تیرا عقیدہ کیا رہ جائے گا؟ سبحان اللہ. اللہ پاک سب کی، بزرگوں کی، میرے بزرگوں کی، آپ کے بزرگوں کی، حافظ صاحب کے بزرگوں کی، میرے میاں، میرے یارے کے، میرے جتنے پیر بھائی دوست یا میرے ان دوستوں کے دوست اور عزیز اور رشتہ دار بیٹھے ہوئے، جس کا ماں باپ دادی دادا نانی نانا بہن بھائی دنیا سے چلا گیا، اللہ کریم ان سب کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. ختم شریف کون پڑے گے؟ قاضی صاحب آ جاؤ. نہیں مومن صرف سنو، بیٹھ جاؤ. مومن صرف کلمہ پڑھنے سے مومن ہو جاتا ہے. کیا کہا ہے؟ تو مولویاں کا راز ہی نہیں کھولا. تینوں ڈران گے جی نماز نہیں پڑھی. نماز جی تھوڑی اللہ بنائی، نماز تو بندے بنائی سے. کمال کرتے ہو. مومن وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا. قبر میں 3 سوال ہوں گے، یا ایک سوال ہوگا. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ حضور کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تو کیا جانتا ہے، یا پوچھا جائے گا اللہ کے متعلق کیا جانتا ہے، دین تیرا کیا ہے. سنو، ان تینوں سوالوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. کسے؟ اعمال کے ساتھ نہیں. خدا جانے کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ قبر میں تجھ سے نماز کا پوچھا جائے گا، قبر میں تجھ سے روزے کا پوچھا جائے گا، قبر میں تجھ سے لین دین کا پوچھا جائے گا. نہیں، قبر میں صرف یہ پوچھا جائے گا نبی کا غلام ہے کہ نہیں ہے. تو بیڑی پار ہو گئی نا، پیچھے کیا رہ گیا؟ نہیں پوچھا جائے گا. ڈراتے رہتے ہیں نا بیٹے مولوی. مومن کون؟ سارے مومن ہیں، سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں. عملوں میں کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن بخشش اللہ نے عملوں پہ نہیں رکھی، بخشش ایمان پہ رکھی ہے. درجے عملوں سے ہوں گے. نیک کرے گا تو بہتر درجہ ملے گا، ماڑا ہوگا تو بھیڑا درجہ، مگر جنت ضرور جائے گا. جنت، کیونکہ قبر جو ہے پہلا دروازہ ہے جنت کا. یہی فیصلہ ہونا، اور فیصلہ ایمان کا ہونا. ہم سارے ایمان والے ہیں. چلو غلطیاں ہو گئی ہوں گی، کوئی اعمال رہ گئے ہوں گے، یہ آگے پھر بڑے مشکل لمحے ہیں. میں آپ کو یقین دلاؤں، یہ زمین پر 6 بر اعظم ہیں، 600 کروڑ انسان آباد ہے. اللہ تعالیٰ اس ساری زمین کو انسانوں جانوروں سمیت بخش دے. اس نے اتنا بھی نہیں بخشا جتنا گھر میں آئی کیڑی کا ایک پاؤں بخش دے. میرے رب کے سامنے تیری حیثیت کیا؟ پوری انسانیت ایک مچھر کے پاؤں کے 1/کروڑویں حصے کے برابر یہ دنیا نہیں. میرے رب کے سامنے ایک مچھر دی ٹانگ جتنا بخش دے ہوئے یہ دنیا ہزاروں مرتبہ بخشی جائے گی. خدا کو بندہ تھوڑا ہے کہ تکڑ لا کے بیٹھا ہوگا تیرے آگے. اللہ معافی دے. یہ زمین اللہ کی عظمتوں کے سامنے وجود نہیں رکھتی. زمین سورج کا ایک ذیلی سیارہ ہے، سورج ستارہ ہے. پہلی کہکشاں میں 4.5 کروڑ ستارہ گنا جا چکا ہے. گنا اگا گردے پہ اگے 4.5 کروڑ میں بھی سورج کا وجود کہاں ہوگا؟ ایک آدمی کو 4.5 کروڑ روپیہ ہو تو 1 روپیہ کی حیثیت کیا ہوگی؟ زیرو ہو گیا. زمین تو سورج کا ایک ذیلی سیارہ ہے. اللہ کی کائنات میں سورج زیرو ہو گیا، اس زمین کا تو وجود ہی نہیں. میرا اللہ کریم ایک مچھر کے پاؤں کے کروڑ میں اتنے جتنی بخشش کر دے، یہ زمین سارے انسانوں کے ساتھ کئی مرتبہ بخشی جا سکتی ہے. یہ زمین وجود ہی نہیں رکھتی
وقتی وجود زیرو ہو گئی. کمال کرتے ہو, ساری گلاں کھولدا نہیں نس جانا سا مسیتاں چو, ساریاں نہیں کھولدا, ساریاں نہیں کھولدا. پر میں ایک بات بتا دوں, یہ زمین, یہ انسان اللہ کے سامنے مچھر کی ٹانگ کا کروڑواں حصہ نہیں ہو سکتی. جو کہتا ہے اللہ سزا دے گا, اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کتنا ہے. اس نے اللہ کو بندہ سمجھا ہے کہ ٹھیک ہے تو اینج کیتا میں اینج کر دیں گا, تو اینج کیتا میں اینج کر. یہ ساری انسانیت اللہ کے سامنے مچھر کا کروڑواں حصہ نہیں ہو سکتی. اس کی عظمت اتنی ہے. بخشش ہوگی, رحمتیں ہوں گی. میں آج مہمان ہوں گا, انہیں ضرور کوئی نہ کوئی ککڑ شکڑ پکایا ہوئے گا. آج پیرا آنا ہے تو ایسے بھی کچھ پکایا ہوگا. اپنے والوں چنگی شے بنائی ہونی نے, میرے پیر کا پتر آئے گا, بھائی تو مہمانی کریں, سونی شے رکھیں کہ جب تو اللہ کا مہمان ہوگا, دنیا کی وہ کون سی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں ہوگی. تو اس بادشاہ کا مہمان ہوگا جس بادشاہ کی بادشاہی کو کبھی زوال ہی نہیں آ سکتا. یہ ہم دنیا والوں کے مہمان ہیں. یقیناً مہمان ابھی کرانا ضرور کو ہانڈی پکا کے رکھنی پیر خان کے. آپ اندازہ لگائیں, یہ ہم دنیا میں اپنے بھائیوں کے, اپنے دوستوں کے مہمان ہیں. کوئی خدا کا مہمان ہو, اس کا درجہ, اس کی عزت کتنی ہوگی. میرا اللہ پاک وہ آپ پوچھتے ہیں یہ جی کس طرح بخشے جائیں گے. میرا نبی پاک فرماتا ہے تمہارے اعمال قبر میں میرے پیش کیے جائیں گے. سن کہانی قبرہ دی. مومنوں کے اعمال پہلے فرشتے میرے نبی پاک کو پہنچائیں گے, پھر آگے جائیں گے. آپ فرمایا تمہارے اعمال ہفتے میں 2 مرتبہ میرے پیش ہوں گے. اگر میں اچھا پاؤں گا تو خدا کے حضور میں سجدہ شکر بجا لاؤں گا. اگر تمہارے اعمال میں خرابی ہوئی تو میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا. غلطی کرے خطے شاہ والا, معافی منگے مدینے والا. کو فرق تو دیکھ, فرق کتنا ہے, فرق دیکھ کتنا ہے. تو سوچ تو صحیح, تیری بخشش کی دعا کون کر رہا ہے. غلطی ہم کریں گے, معافی کی خطاؤں کی دعا مدینے سے ہو رہی ہوگی. اللہ کریم میرے سارے دوستوں کو جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں, سب کو توفیق دے ان کے ساتھ نیکی کرنے کی. اپنے ماں باپ کو نیکی سے یاد کیا کرو, اپنے بزرگوں کو نیکی سے یاد کیا کرو. اس لیے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا قبروں میں ملاقات ہوگی. کل ایسا نہ ہو کہ تجھے موت آئے اور تو اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو اور شرمندہ ہو. باپ پوچھے پترا مجھے یاد ہی نہیں کیتا, ماں پوچھے بیٹا مجھے یاد ہی نہیں کیا, میرا حق نہیں تھا. میرا ذاتی خیال ہے دنیا کا ہر بچہ قبر میں شرمندہ ہوگا, مگر اہل سنت کا بچہ قبر میں بھی شرمندہ نہیں ہوگا. بابا میں نے یاد کیا ہے, اماں میں نے یاد کیا ہے, میں نے مولوی صاحب کو بلایا تھا, ختم پڑھایا تھا, دعا کی ہوگی, اپنے باپ کے رشتہ داروں کو بلایا تھا, دوستوں کو بلایا تھا, جس کو میرے ہمیں مل کر دعائیں کی تھی. بابا میں تمہیں بھولا تو نہیں تھا. سنیوں کا بچہ قبروں میں بھی شرمندہ نہیں ہوگا. یہ اہل سنت کا بچہ ہوگا. بس اس نے یاد کرنا, دنیا نے یاد کرنا ہی نہیں, دعا نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ دنیا جی انہوں نے سزا دیتی ہے جن کے لیے دعا کرنے والا نہ ہو, دنیا میں کوئی نہ ہو, وہ بدبخت ہوتے. اللہ تعالیٰ ساری بستی کو, میرے سارے پیر بھائیوں کو, دوستوں کو جنہیں زندگی دیا تو خیر اور سلامتی والی زندگی دے. دنیا سے جائیں تو میرے سرور کائنات کے غلام بن کر جائیں. جنازہ تیرا اٹھ رہا اور ہزاروں فرشتے عرش سے اٹھے ساتھ جا رہے ہیں. کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ سرور کائنات کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے. روح قبض کرنے کے لیے رحمتوں کے فرشتے ہیں. اللہ گواہ, جس جگہ خدا کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے. جہاں کوئی مومن کی روح قبض ہوتی ہے وہ جگہ, وہ کمرہ, برانڈا, وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے. وہاں پہ جنتوں اور رحمتوں کے فرشتوں کے پھیرے. میری والدہ مجھے سمجھاتی ہے, مجھے یاد ہے اپنی دادی محترمہ کا
سحری اٹھ کے قرآن بھی پڑھنا، درود بھی پڑھنا، چھوٹا سا تھا. نماز فجر کا وقت تھا تو مجھے میری والدہ نے دوڑ لگوائی، جلدی جا، حسب کو کہا دادی اماں کو کچھ ہو گیا. میں دوڑتا گیا، کیا وہ بیویاں تھیں، کیا عورتیں تھیں. تو میرے والد گرامی مسجد میں فجر کی جماعت کرا رہے تھے. میں نے کہا دادی اماں کو کچھ ہو گیا، تو سارے کے سارے خلیفے اور ملازم پیچھے سے دوڑ گئے. ایک میرے حضور اکیلے نماز پڑھتے رہے. کتنی اس بی بی کے ساتھ ان کو محبت تھی. بیٹا نماز پڑھتا رہا، پیچھے سے نمازی دوڑ گیا. یہ نظارہ میں نے خود دیکھا. دوڑ گیا گھر کی طرف. دادی اماں کو کیا ہوا؟ تو میری والدہ مجھے بتاتی ہیں کہ آخری رات تم سوئے تھے ان کے پاس، تو سحری کا وقت تھا. موسم ایسا تھا تھوڑا باہر سوتے تھے، پچھلی رات اندر کر لیتے تھے چارپائی. تو میں نے تیری دادی کو کہا کہ بی بی اماں جی یہ بیٹا چھوٹا ہے، بچہ ہے، کہیں پیشاب نہ کر دے آپ پہ، تو میں اس کو اجازت دے تو اٹھا لوں. ابھی میری والدہ زندہ ہے. فرماتی ہیں تیری دادی نے مجھے کہا بی بی ادھر آ، میں تمہیں بات بناؤں. آج تیسری رات ہے میں اس دنیا میں نہیں ہوتی. کیا آپ فقیروں کے پھیرے ہوتے ہیں کہ جب تک جنت نہ دکھائی جائے وہ نہ جائے. فرمایا تیسری رات ہے میں اس دنیا میں نہیں ہوتی. کبھی کبھی بچے پہ ہاتھ پھیرتی ہوں تو اس دنیا میں لوٹ آتی ہوں. بڑی شان ہے مومن کی، تمہارے سامنے کسی نے بیان نہیں کی. بڑی طاقت ہے کلمے کی. تو وہ تو تین دن پہلے سے سیروں پہ نکلے ہوتے ہیں کہ جاؤ دیکھو جنتوں میں تمہارے گھر کہاں ہیں، تمہیں پھر کوئی بلانے آئے گا. تو ان کو تو پہلے سے انتظار ہوگا کہ میں تو جنت دیکھ آئے ہوں، اب لے جانے والا کب آئے گا. کوئی خوف نہیں وابستہ موت کے ساتھ. اس موت کے بعد ایسی زندگی ہے جسے کبھی موت نہیں آ سکتی. ایک بار کا یہ تھا نا وہ کی افضل بڑھا ہو گیا، میں تو من تو بھول جانا. وہ غافل تو سمجھتا ہے جسے اختتام زندگی کی زندگی مک گئی. کہتا اختتام زندگی صبح دوام زندگی. یہ جو زندگی ختم ہو رہی ہے یہ تو تیرے لیے ہمیشہ کی زندگی کا پیغام لے کے آ رہی ہے. یہ زندگیاں قبروں میں ہیں، اسی لیے احتیاط کرتے ہیں. ایک بندے نے قبر سے ٹیک لگائی، میرے آقا نے کہا خبردار اپنے بھائی کو تنگ نہ کر. آج تو احترام نہیں رہے قبروں کے، آج تو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹیک لگائی صحابی نے، فرمایا خبردار اپنے بھائی کو تنگ نہ کر. اللہ پاک ساری بستی کو سلامت رکھے. میرے بھائی بشیر کے یہ جتنے سوگوار آئے ہیں، دوست آئے ہیں، بھائی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے. آپ سب جی ختم شی پڑھو جی. اصل ہی تھا نا ریاض دوسری پارٹی جڑی ہے نا وہ مومن کلاندی کالے کپڑے والی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دے دی. ولیاں نے منکر سن گھوڑے کو منگ دے. دنیا اس تو بڑی سزا کی ہو سکتی. گھوڑے کو منتا من دیں بیوان تیاں گھوڑے تھلو لگا دیں، انہوں اللہ اولاد دے گا، گھوڑا دے گا. اندازہ ولیاں دا منکر سی، خدا نے باہر کالا سی دا منہ بھی کالا کر دیتا کہ جا گھوڑے دی پرستش کر دیں کہ نہیں. گھوڑا پرستش شروع ہو گئی کہ نہیں. اللہ نے دنیا میں ان کا منہ کالا کر دیا اس لیے کہ ولیوں کے منکر تھے. صحابہ کے یہ منکر ہیں، ولیوں کے یہ منکر ہیں، نبی پاک دی آل دے یہ منکر ہیں. تم کہو گے جی تو آل واسے صرف نبی پاک میں حضرت علی کی اولاد جو بی بی فاطمہ سے اس کو مانتے ہیں. حضرت علی نے 22 شادیاں کی، کتنی ہیں؟ باقی اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ علی کی اولاد کے بھی منکر ہیں، علی کے بھائی عقیل کی اولاد کے بھی منکر ہیں، علی کے بھائی جعفر کی اولاد کے بھی منکر ہیں، امہات المومنین کی منکر ہے. انہیں ظاہر بھی کاڑا باطن بھی کاڑا. میں آپ کو دکھانے لگا یہ منکروں کی کہانی ہے. میرے علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد کے بھی منکر ہیں. دیکھیں 10 یا 11 نسلیں گزری، کتنی 11 نسلیں جو 8 بندے 9 بندے چھوڑ لے، باقی کدھر گئے؟ کسی امام کے 20 بیٹے ہوں
10 بیٹے ہوں، ایک مان لیا 9 کا منکر، 20 بیٹے تھے، ایک کا مان لیا 19 کا منکر، یہ میرے علی کی پوری آل کو بھی انہوں نے مانا منکر ہے، ایک مانا، باقی سب کو کہتے ہیں بدماش تھے. یہ کیسے ہو سکتا؟ گل سمجھ پہ گئی جی؟ آج یہ منکران دی لمبی فہرست ہے. منکر اور ہوتا ہے، مومن اور ہوتا ہے، نہ مومن رکھیا نہیں. تھوڑا سا سمجھانا فرض بنتا ہے. مولا علی کی بی بی فاطمہ کی اولاد کے بعد دیکھیں حضرت امام زین العابدین کی اولاد، امام باقر کی اولاد، امام ایک پتر تو نہیں سی کیا جڑے سارے بدماش سن، ایک پتر جڑا امام ہو گیا. اللہ معافی دے. کی کھولا دوستو، جڑا 10 نسلہ چو 9 بندے مندا ہوئے تے سارا نہ مندا ہوئے، او تے صرف 1% آل بیت نو منی تے 99% علی دی اولاد دا بھی منکر ہے. 99% علی کی اولاد کا بھی منکر ہے. یہ بات سمجھانا ضروری ہے. میرے سنیا نو پکا یقین ہے، میں فقیری گلا دسنا، یہ بھی پکا یقین ہے، مت کڑے کنگے لباس اور دھوکا گئے. کالا لباس تو بنی اسرائیل کا تھا، یہودیوں کا لباس کالا تھا. یہ تھوڑی جی نصیحت کی لیے کہ مت تسی کوئی چکر آ جاؤ ایسے گروہ کے جو صرف امام حسین کا نام بیچتا ہے، جس نے علی کی 90% اولاد کو ماننے سے انکار کر دیا تو 5% مان لی. اس کا علی سے کیا، خدا کی قسم قیامت کے دن علی ان کی طرف منہ کر کے نہیں دیکھے گا. کرم اللہ وجہ الکریم. میرا سونا شہزادے یہ 300 سال حضور دے نظر بنیا، بعد بنا تو چلو کہتے ہیں داتا صاحب کو نہیں مانتے، چورا شریف نہیں مانتے، کنوں مانتے ہیں جی؟ بابا ہے سامنے کھلوتے ہیں. کہڑا بابا؟ گرم گرم چول لے کے نا وہ منہ اگے کر لیں. ٹیکے بھی بڑے لے انہیں نشے دے. وہ گھوڑے نو ہواڑ چڑی گیا، کہ لو جی بابے نے ختم پڑھ چڑیا. ہوں تو بندے کی لوڑ ہی، گھوڑے ختم پڑھن لگ پے، گھوڑے ختم پڑھن لگ پے، بندے کی لوڑ ہی. اللہ تعالیٰ جب قوموں کو برباد کرتا ہے تو ان کا یہ حشر ہوتا ہے. کہاں خدا، کہاں رسول، کہاں مولا علی، کہاں صحابہ کبار، کہاں حضور غوث پاک؟ اندازہ لگاؤ. انکار کرتے کرتے گھوڑے پہ آ کے کھڑے ہو گئے. مان لیا تو بابا نہیں مان لیا. گھوڑا جس کڑائی چ منہ پاوے تبارک گھوڑے کا کھاند، بچیاں نو کھواندے جوانوں نو. انسان کچھ بھی ہو، اشرف المخلوقات انسان ہے. گھوڑا اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتا. مرید کے جب باقاعدہ گھوڑا دفن کر کے خانگاہ بھی بنا لینی، واہ واہ آمدن انہوں نے، بابا دفن کر لیں. اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہو، اس کا یہی اشر ہوتا ہے جن کا یہ ہو رہا ہے. یہ خدا کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے. وہ وقت نہ ہے کہ گھوڑے کو منتا منگنی ہوں جی، نہ لینا علی دا تے منت منگنی گھوڑے کو. دیکھو ختم پڑا ہے تھوڑے سامنے، نہیں تو سوکھا کام ہے. گھوڑے پھوک کی تھی انہوں نے کہا بابے ختم پڑھ چھڑے جہاں چھٹی ختم بھی گھوڑے تے لگ گئے. اللہ پاک معافی عطا فرمائے. سنیوں تمہیں خدا بیدار کرے. جس دن سنیوں کو سنی ہونے پہ فخر ہو گیا، اس دن اس سارے ملک کی تقدیر بدلتی چلی جائے گی. تمہیں اہل سنت ہونے پہ فخر ہونا چاہیے. اے قرآن پاک آئے جی. مسئلہ یہ ہے کہ 1,00,000 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے حضور نے فرمایا کسی بھی مومن مسلمان کو بخش دو، اس کی بخشش ہو جاتی. پریشان سی میرا ریاض کی پریشانی ہونی. میرے نبی پاک فرمایا صرف 2 بندے. کتنے؟ اپنی اولاد ہوئے، بہن بھرا ہو، پنڈ دے ہوں، رشتہ دار ہو، دوست ہو. 2 مومن مسلمان کہہ دیں کہ مرنے والا اچھا انسان تھا تو مرنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے. بڑی طویل عزیز بخاری دی چھوٹی کر دیتی. مقدہ مقادہ تے جنہوں بھوری انسانیت چ 2 بندے بھی چنگا نہیں کہندے، وہ دا حق ہی نہیں کہ خدا دی رحمت نوں لبے. آخر بشک ساری زندگی فرشتے لکھ دینا بخشینا مومنوں دی گواہی تے.
انسانوں کی گواہیوں پہ بخشش ہوگی. اے کہہ چھڈن ساڈا بھائی چنگا سی, بھائی ہے نا ہمارا بھائی اچھا تھا, دو بھرائی کہہ چھڑو نو جنتی ہو گئے, دیر نہیں لگتی. تو اس کو گھبرایا نہ کرو, مومن بننا اتنا ہی کافی ہے. کوئی معاذ اللہ کوئی ایسی خدا کے منکر نہیں, رسول کے منکر نہیں, گناہگار ہونا کوئی پتہ نہیں لوگ کی سمجھے. میرے نبی پاک نے فرمایا میری امت گناہ نہ کرتی تو خدا اس امت کو مٹا ڈالتا. آؤ آج خام خواہی پوچھ دو, یہ امت گناہ نہ کرتی, اللہ اس امت کو مٹا لاتا, دوسری امت لاتا جو گناہ کرتی اور پھر گناہوں کے بعد معافی مانگتی. اللہ کو معافی پسند ہے. بھولیں تقصیریں ہو جاتی ہیں, پھر کہتا اللہ معافی, جب معافی کہتا پھر معافیاں شروع ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ سب کو معافیاں عطا فرمانے والا ہے. کبھی اس سے یقین